بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ جل مجدہ نے مسلمانوں پر بہت زیادہ احسانات کیے، لیکن 20 ماہ رمضان کی تاریخ تھی، ایک عظیم فتح عطا فرمائی تھی، اور وہ فتح مکہ تھا۔ مکۃ المکرمہ کا فتح ہونا تھا، وہی مکۃ المکرمہ کہ جس کے باشندے، جس کے لوگوں نے، کفار قریش نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم اور ستم کیے تھے، مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر شیب ابی طالب، جس میں آپ گویا کہ قید و بند ہو گئے، بائیکاٹ کیا گیا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ظلم و ستم کیے گئے، ایک پوری لسٹ ہے جو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو تپتی ریت پر جس جگہ لٹایا گیا تھا، تپتے پتھریلی جگہ پر لٹایا گیا تھا، ظلم اور ستم کی ایسی داستان رقم کی گئی تھی جس سے انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ بالآخر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور آپ اس وقت مکۃ المکرمہ سے فرما رہے تھے کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بے پناہ محبت ہے، الفت ہے۔ اگر یہ لوگ مجھے مکہ تیری زمین سے نہ نکالتے تو میں ہرگز یہاں سے نہ جاتا۔ یہ آپ کی مکہ سے محبت سے، اور جس جگہ انسان چند روز رہتا ہے یقیناً اس کی در و دیوار سے اسے محبت ہو جاتی ہے۔ اور پھر حب وطن از ملک مسلمان خوشتر، خار وطن از سنبل و ریحاں خوشتر۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے، رسول اللہ مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے ہجرت کر کے، اور وہاں سے 8 سے 10 سال بعد ایک عظیم لشکر، جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، قوت عطا فرمائی، 10,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور مکہ سے 1 میل کے فاصلے پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت تمام لوگوں کو کہا کہ وہ آگ جلائیں۔ جب فاصلے پر آگ جلائی گئی تو اتنی روشنی ہو گئی کہ کفار کی جو فوجیں تھیں، جو لوگ تھے، کفار کے سردار تھے، ابو سفیان تھا، وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اتنی بڑا لشکر۔ اور بالآخر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں بڑی شان و شوکت سے فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیا انداز تھا! رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں تشریف لائے، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، 360 بت تھے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر بت کو اپنی چھڑی سے ہلا کر نیچے گرا دیتے، وہ منہ کے بل گر پڑتا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اسی طرح جو ہے 360 بت تھے، سب کو گرا دیا، مجسمے بنے ہوئے تھے ان کو گرا دیا۔ رسول اللہ نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا، نماز ادا کی، بلال حبشی کو کہا کہ اب کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان کہو۔ اذان کہی گئی، اور وہ کفار قریش جنہوں نے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے تھے، جنہوں نے بربریت کے انتہا کی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کی راہ میں روڑے اٹکائے تھے، جنہوں نے ظلم اور ستم کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کرام پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے بلال حبشی پر ظلم کیا تھا، امیر حمزہ پر ظلم اور ستم کیا تھا، وہ تمام کے تمام لائن میں کھڑے ہیں، جسم کانپ رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہا ہے ان کا جسم، کپ کپی تاری ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، آج میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا اخن قریبن، ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ ہمیں بخش دیں گے، آپ عفو درگزر کرنے والے ہیں، آپ بخشنے والے ہیں۔ رسول اللہ نے عام معافی کا اعلان کیا اور کہا کہ آج سب کے لیے معافی ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی ہے۔ عام معافی کا اعلان ہوا، مکہ فتح ہو گیا، اسلام جو ہے گروہ در گروہ بڑھتا گیا، پھیلتا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ اکبر، گروہ در گروہ اسلام بڑھتا گیا۔ اور یہ اسلام کی پاور تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ تھا۔ اور وہ وقت جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی تعداد 1400 تھی، 1400 تھی، وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جوش تھا، جذبہ تھا، ان کی رسول اللہ سے محبت تھی، اللہ کی ذات پہ توکل تھا۔ پھر اللہ نے فتوحات بھی کیسی عطا فرمائی کہ اسلام جو ہے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم کا دور جب آیا، 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے تھے۔ یہ اسلام کی پاور ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے
کہ دلی طور پر اخلاص ہو۔ اقبال نے کہا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وہ ایمان کی حرارت پیدا کرنی پڑے گی، وہ جوش اور جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، تو پھر جا کے اسلام کو فتح یابی ملے گی۔ آج 2 ارب مسلمان ہیں لیکن غلامی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی غزہ کی، فلسطین کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اسلامی ہسٹری پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے،